بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اس شخص پر بہت تعجب آتا ہے جو ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدے، اور اس سے زیادہ تعجب اس شخص پر ہوتا ہے جو دین کے بدلے میں دنیا خریدتا ہے، اور ان دونوں سے زیادہ تعجب اس شخص پر ہے جو اپنے دین کو دوسروں کی دنیا کے بدلے فروخت کرتا ہے، یعنی دنیا کا فائدہ تو دوسروں کو ہو اور دین ان کا ضائع اور برباد ہو جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عالم دنیا دار ہو وہ احوال کے اعتبار سے جاہل سے زیادہ کمینہ ہے، اور عذاب کے اعتبار سے زیادہ سختی میں مبتلا ہوگا، اور کامیاب اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرب علماء آخرت ہے جن کی چند علامتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ نمبر 1، اپنے علم سے دنیا نہ کماتا ہو۔ عالم کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ دنیا کی حقارت کا، اس کے کمینہ پن کا، اس کے مقدر ہونے کا، اس کے جلد ختم ہو جانے کا اس کو احساس ہو، آخرت کی عظمت، اس کا ہمیشہ رہنا، اس کی نعمتوں کی عمدگی کا احساس ہو، اور یہ بات اچھی طرح جانتا ہو کہ دنیا اور آخرت دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، یعنی دو سوکنوں کی طرح ہے، جون سی ایک کو راضی کرے گا دوسری خفا ہو جائے گی۔ یہ دونوں ترازو کے دو پلڑوں کی طرح سے ہے، جون سا ایک پلڑا جھکے گا دوسرا ہلکا ہو جائے گا۔ دونوں میں مشرق و مغرب کا فرق ہے، جون سے ایک سے تو قریب ہوگا دوسرے سے دور ہو جائے گا۔ جو شخص دنیا کی حقارت کا، اس کے کمینے پن کا اور اس بات کا احساس نہیں کرتا کہ دنیا کی لذتیں دونوں جہان کی تکلیفوں کے ساتھ منظم ہے، وہ فاسد العقل ہے۔ مشاہدہ اور تجربہ ان باتوں کا شاہد ہے کہ دنیا کی لذتوں میں دنیا کی بھی تکلیف ہے اور آخرت کی تکلیف تو ہے ہی۔ پس جو شخص کو عقل ہی نہیں ہے وہ عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ جو شخص آخرت کی بڑائی اور اس کے ہمیشہ رہنے کو بھی نہیں جانتا وہ تو کافر ہے۔ ایسے شخص کیسے عالم ہو سکتا ہے جس کو ایمان بھی نصیب نہ ہو؟ اور جو شخص دنیا اور آخرت کا ایک دوسرے کی ضد ہونے کو نہیں جانتا اور دونوں کے درمیان جمع کرنے کی لالچ میں رہتا ہے، وہ ایسی چیز میں لالچ کر رہا ہے جو لالچ کرنے کی چیز نہیں ہے۔ وہ شخص تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعت سے ناواقف ہے، اور جو شخص ان سب چیزوں کو جاننے کے باوجود دنیا کو ترجیح دیتا ہے وہ شیطان کا قیدی ہے جس کو شہوتوں نے ہلاک کر رکھا ہے، اور بدبختی اس پر غالب ہے۔ جس کی یہ حالت ہو وہ علماء میں کیسے شمار ہوگا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو عالم دنیا کی خواہش کو میری محبت پر ترجیح دیتا ہے اس کے ساتھ ادنا سے ادنا معاملہ میں یہ کرتا ہوں کہ اپنی مناجات کی لذت سے اس کو محروم کر دیتا ہوں کہ میری یاد میں، میری دعا میں اس کو لذت نہیں آتی۔ اے داؤد، ایسے عالم کا حال نہ پوچھ جس کو دنیا کا نشہ سوار ہو کہ میری محبت سے تجھ کو دور کر دے گا۔ ایسے لوگ ڈاکو ہیں۔ اے داؤد، جب تو کسی کو میرا طالب دیکھے تو اس کا خادم بن جا۔ اے داؤد، جو شخص بھاگ کر میری طرف آتا ہے میں اس کو اپنا حاذق یعنی سمجھدار لکھ دیتا ہوں، اور جس کو میں سمجھدار لکھ دیتا ہوں اس کو عذاب نہیں دیتا۔ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علم و حکمت سے جب دنیا طلب کی جائے تو اس کی رونق جاتی رہتی ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب کسی عالم کو دیکھو کہ امراء کے یہاں پڑا رہتا ہے تو اس کو چور سمجھو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس عالم کو دنیا سے محبت رکھنے والا دیکھو اپنے دین کے بارے میں اس کو متہم سمجھو، اس لیے کہ جس شخص کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اسی میں گھسا کرتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جس کو گناہ میں لذت آتی ہو وہ اللہ کا عارف ہو سکتا ہے؟
یعنی اللہ کو پہچاننے والا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس میں ذرا تردد نہیں کہ جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دے وہ عارف نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ کو پہچاننے والا نہیں ہو سکتا، اور گناہ کرنے کا درجہ تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف مال کی محبت نہ ہونے سے آخرت کا عالم نہیں ہو جاتا۔ جاہ و منصب کا درجہ اور اس کا نقصان مال سے بھی بڑھا ہوا ہے، یعنی جتنی وعیدیں اوپر دنیا کے ترجیح دینے کی اور اس کی طلب کی گزری ہے، ان میں صرف مال کمانا ہی داخل نہیں ہے، بلکہ جاہ و منصب کی طلب مال کی طلب کی بنسبت زیادہ داخل ہے، اس لیے کہ جاہ طلبی کا نقصان اور اس کی مضرت مال طلبی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے قول و فعل میں تعارض نہ ہو کہ دوسروں کو تو خیر کا حکم کرے اور خود اس پر عمل نہ کرے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا غضب ہے کہ دوسروں کو نیک کام کرنے کو حکم کرتے ہو اور اپنی خبر نہیں لیتے، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ دوسری جگہ ارشاد ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت ناراضگی کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اس عالم سے زیادہ حسرت والا کوئی نہ ہوگا جس کی وجہ سے دوسروں نے علم سیکھا اور اس پر عمل کیا، وہ تو کامیاب ہو گئے، اور وہ خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے ناکام رہا۔ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کتنے شخص ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ کو بھولے بیٹھے ہیں، دوسروں کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ پر جرأت کرتے ہیں، دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بناتے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ سے دور ہے، دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ سے بھاگتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھ سے 10 صحابہ کرام نے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ ہم لوگ قباء کی مسجد میں بیٹھے ہوئے علم حاصل کر رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ چاہے جتنا علم حاصل کر لو، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اجر بغیر عمل کے نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔